جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستہ چلنے والوں کے لیے مسئلہ بھی بن سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھیں تو وہ بیوقوفوں کا سردار ہے۔ مجھے کوئی اور ثبوت درکار نہیں ہے، صرف میرے انگوٹھے کی تخلیق ہی خدا کی وجود کی گواہی ہے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ جن کے پاس سکے تھے وہ مزے سے بارش میں بھیگتے رہے، اور جن کے پاس نوٹ تھے وہ چھت تلاش کرتے رہ گئے۔ بھوک صرف کھانے کے لیے نہیں لگتی، بعض دفعہ لفظوں کے لیے بھی لگتی ہے۔ اس ایک جملے کے لیے بھی لگتی ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ رشتے اگر بگڑ جائیں تو آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہیں۔ نمبر 1 راز کو راز رکھنا، نمبر 2 بے عزتی کو بھول جانا، نمبر 3 فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ جو عورت کسی غیر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی ہے پھر وہ جائز تعلقات نبھانے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جن کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں، مخلص ہو کے چلیں۔ زندگی ایک بہت مختصر ہے، اسے بوریت میں ضائع کرنا حماقت ہے۔ اس لیے ہر حال میں خوش رہیں اور مسکراتے رہیں۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھینی جاتی ہے، کیونکہ آزادی حاصل کرنے کی آرزو کو چنگاری علم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ جو آنکھ مائنس دیکھنے کی عادی ہو جائے اسے پلس میں بھی 2 مائنس نظر آتے ہیں۔ جس نے اپنے دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی وہ بغیر دولت کے غنی، بغیر اہل کے مانوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت۔ لہٰذا عجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے اس کو اللہ فقر و تنگ دستی کے حوالے کر دیتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ والدین کی طاقت کا آخری استعمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے کہیں، بیٹا ہم آپ کے والدین ہیں۔ کامیابی کا پھل ملتا تو سب کو ہے، لیکن اسے صرف وہی کھا سکتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اگر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو آپ امیر ترین انسان ہیں۔ جس کی بیوی ہر دعوت پر جاتی ہے اور جس کا گھوڑا ہر جگہ سے پانی پیتا ہے، نہ تو اس کے پاس اچھی بیوی ہے اور نہ ہی اچھا گھوڑا۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ انسان کا جسم اس کا فیرون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پڑ رہا ہے۔ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اس کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لائیے۔ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنا سیکھیں۔
کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو خدا سے ڈرتے ہوں۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ ایک نسل کی جہالت دوسرے نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہیں۔ گھر آئے مہمان کو کھانے پینے کے لیے پوچھنا آدھا انکار ہے۔ بغیر پوچھے جو کچھ دستیاب ہو سامنے رکھیں، اس سے گھر میں برکت بھی آئے گی اور اللہ بھی خوب راضی ہوگا انشاءاللہ۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ میری زندگی کی نیک کمائی درود پاک ہے۔ عورت کو ایک لمحے کے لیے بھی محبت کا احساس ملے تو وہ اس لمحے میں قید ہو جاتی ہے۔ ہر مرد کی بیوی اس کے لیے ہیرے کی طرح ہے اور دوسری عورتیں لوہا۔ تو پھر وہ شخص عقل مند کیسے ہو سکتا ہے جو ہیرے کو چھوڑ کر لوہے کے پیچھے بھاگے؟